وکیل احناف مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ عبد البڑائے صاحب سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک ضروری اعلان آپ سماعت فرما لیں کہ مجمع میں سے بیان کے دوران کوئی شخص بھی کسی قسم کی سوال یا کھڑا نہ ہو۔ بیان کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ جو بھی آپ کے ذہن میں جس قسم کا بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہوگی اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے۔ یہ بات تو میں اکثر تقریر میں عرض کرتا ہوں کہ ہم حضور کی سنت پر چلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان سے سمجھ کر ان سے سمجھ چلتے کس میں لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو عمل صدیق اکبر کا ہو وہ سنت ہوتا ہے، خلاف سنت ہوتا ہے۔ جو عمل حضرت عمر کا ہو وہ سنت ہوتا ہے، خلاف سنت ہوتا ہے۔ جو حضرت عثمان اور حضرت علی کا ہو وہ سنت ہوتا ہے، خلاف سنت ہوتا ہے۔ میں نے اس پہ چند باتیں عرض کر کے اہل سنت والجماعت کی چند خصوصیات عرض کرنی ہے کہ اہل سنت والجماعت نے خلفائے راشدین کو معیار مانا ہے اور ہر اعتبار سے دین کا معیار ہے۔ جس دین پہ یہ ہے وہ حق ہے، اس کے خلاف ہے وہ حق ہے۔ تھوڑی تھوڑی درمیان میں کوئی بات آپ کو فون کی بات کرتا ہے۔ جو کام صدیق و فاروق نے کیا، حضرت عثمان و علی نے کیا، کام سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ کیوں؟ خلاف سنت صحابی سے خلیفہ راشد سے عمل ہو نہیں سکتا۔ خلیفہ راشد کی بات کر رہا ہوں، ان سے خلاف سنت عمل ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلی عظیم شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا نام ہے ابوبکر۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو پھر میں ترتیب سے بات کرنا شروع کروں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر۔ حالانکہ ان کا نام ابوبکر نہیں ہے، لیکن ابوبکر کہا جاتا ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائیں، میں اس پہ بات کروں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کی باری آئی تو سب صدیق اکبر تاریخ خلفاء اور کتابوں میں بھی لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، بحیرہ راہب راستے میں ملا تھا، شام کے سفر میں اس نے ابو طالب کو کہا تھا کہ اس شخصیت کو واپس لے جاؤ، یہ اس امت کے آخری نبی ہیں، وہاں لوگ پہچان کر نقصان پہنچائیں گے، ان کو واپس چھوڑ دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے اور حضرت ابو طالب نے وہاں سے اٹھایا۔ کوئی بندہ آیا، میمون بن مہران نامی ایک بندہ ہے، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ابو بکر پہلے مسلمان ہوئے تھے یا حضرت علی؟ وہ بھی بزرگ تھے، دل کی کمزور ہو گئی، اتنے کامل ہاتھ سے سوٹی گر گئی، اثر نہیں۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی میں اس دور تک زندہ رہوں گا کہ لوگ پوچھیں گے ابو بکر افضل ہے یا کوئی اور افضل ہے، یا ایمان ابو بکر پہلے لائے تھے یا کوئی اور لایا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس وقت بحیرہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بھیجا تھا تو ابو بکر صدیق کو حضور کی رسالت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت تک حضرت علی پیدا بھی نہ پیدا۔ تو ایمان میں سرکش کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر نے تھوڑی سی بات ہو گئی، آپ نے اسلام میں فرمایا انہوں نے میری وجہ سے وہ کر دیا تھا۔ جب میں نے آپ کے دعویٰ نبوت کیا تھا تو تم سب نے کہا تم غلط کہتے ہو۔ ایک ابو بکر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ سچ کہتے ہیں، اس لیے میری وجہ سے ابو بکر کو کچھ نہ کہا کرو۔ مصطفیٰ نے مہر لگا دی اسلام میں سبقت کرنے والے، ایمان میں سبقت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان میں سبقت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بندہ کو جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ پھر حضور نے سبحان تھوڑی سی اور جو میں بھی تقریر شروع ویسے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ پھر حضور اسلام نے چند اعمال کا ذکر کیا تو جو سنائے من کان من اہل صدقہ تو یہ من باب صدقہ، جو کثرت سے صدقہ کرتا ہوگا باب صدقہ سے بلایا جائے گا۔ من کان من اہل جہاد تو یہ من باب الجہاد، جو کثرت سے جہاد کرے گا باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ من کان من اہل صیام تو یہ من باب الریان، جو کثرت سے روزے رکھے گا باب الریان سے پکارا جائے گا۔ کئی اعمال کا ذکر کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا، بخاری میں مشکات میں دونوں جگہ موجود ہے، عرض کیا حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے دروازے سے بھی پکار آئے، اس کو روزے کے دروازے سے بھی پکار آئے، صدقہ کے دروازے سے بھی پکار آئے، جہاد کے دروازے سے پکار آئے، روزے کے دروازے تمام دروازوں سے پکار آئے، کوئی ایسا بھی ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا فَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ، اے ابو بکر میں توقع رکھتا ہوں تو انہی میں سے ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی کہ صدیق یہاں سے جنت میں داخل۔ کیا مطلب؟ صدیق اکبر کا روزہ قبول، صدیق اکبر کا صدقہ قبول، صدیق اکبر کا جہاد قبول، صدیق اکبر کی نماز قبول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے
صحابہ کی طرف رخ کرتے ہیں. آپ نے سلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، اے صحابہ آج تم میں سے روزدار کون ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا حضور بات دل میں خیال آیا لیکن روزہ رکھ نہیں سکا. صدیق اکبر نے عرض کیا حضور میں نے رکھا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا آپ نے صدقہ کس نے کیا؟ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور صبح سے آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اٹھے نہیں، نکلے نہیں، موقع نہیں ملا. صدیق نے عرض کیا جب میں مسجد آیا کسی امداد کرنے والے نے ندا کی ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے ادھار لے کر صدقہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال پوچھے، پھر آپ نے سلام نے فرمایا فابشر بالجنہ یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے جنت مبارک ہو. مجتمعنا فی من الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ صفات آئیں گی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. میرے مصطفیٰ نے صدیق کے ایک ایک عمل کی مقبولیت کا اعلان کیا، ایک ایک عمل پر مہر لگائی. نماز کی باری آئی سبقت صدیق اکبر کی ہے، روزے کی باری آئی سبقت صدیق اکبر کی ہے، جہاد کی باری آئی سبقت صدیق اکبر کی ہے، صدقے کی باری آئی سبقت صدیق اکبر کی ہے، ایمان کا وقت آئے سبقت صدیق اکبر کی ہے. اور یہ فقط صدیق کی نہیں تھی، یہ صدیق کے بارے میں حضور کا ارشاد نہیں تھا، سارے صحابہ بھی جانتے تھے. ہر خیر کے کام میں ابو بکر آگے بڑھتا ہے. ایک اور موقع بنا، صبح صبح حضرت عمر اٹھے، اس موقع کو بشارت کے لیے صحابی کو دینی تھی. جب جا رہے تھے سامنے سے ابو بکر صدیق تشریف لا رہے تھے، پوچھا عمر کدھر؟ عرض کیا کہ میں صحابی کو بشارت دینے کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے ارشاد فرمایا میں وہ بشارت دے کر واپس آ رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا انک لسباق بالخیر یا ابا بکر، اے ابو بکر ہر خیر کے کام میں تم آگے بڑھنے والا ہے، خیر کے کام میں تم پیچھے نہیں رہتا، تو سب سے آگے بڑھتا ہے. بہت جو بندہ نماز میں پہلے نمبر پر ہو، ایمان میں پہلے نمبر پر ہو، روزے میں پہلے نمبر پر ہو، صدقے میں پہلے نمبر پر ہو، جہاد میں پہلے نمبر پر ہو، بشارت میں پہلے نمبر پر ہو، اس بندے کو کہتے ہیں ابو بکر. ابو بکر کا معنی ہے ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا، ہر خیر کے کام میں سبقت کرنے والا. اس لیے اس سبقت کی وجہ سے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کو ابو بکر کہنا شروع کیا. حضرت عمر نے ابو بکر کہا، حضرت عثمان نے ابو بکر کہا، حضرت علی نے ابو بکر کہا. 1400 سال سے ساری امت اس بات کو تسلیم کرتی آ رہی ہے کہ صدیق کی ہر خیر کے کام میں سبقت ہے، کسی ایک کام میں صدیق امت میں پیچھے نہیں، ہر کام میں سبقت ہے. جب ہر کام میں سبقت ہو تو نام کیا جی؟ ابو 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 نام کیا؟ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا ہمیشہ. ابو ہریرہ کا معنی بلیوں کا باپ غلط ہے، ابو ہریرہ کا معنی بلیوں والا. ابو تراب حضرت علی کو حضور نے فرمایا معنی یہ نہیں کہ مٹی کا باپ، پتہ گرد آلود اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو ذیوف فرمایا، اس کا معنی مہمانوں کا باپ نہیں، مہمانوں والا. ایسے ہی صدیق اکبر نے ہر کام میں پہل کی، نام ابو بکر پڑھ گیا. بکر کا باپ نہیں، ہر کام میں سبقت کرنے والا، ہر کام میں پہل کرنے والا. اس پہ ایک بات اور عرض کر دوں، صدیق اکبر نے ہر کام میں سبقت کی ہے. صدیق اکبر ہر کام میں آگے بڑھے ہیں، صدیق اکبر پہل کرتے گئے ہیں. آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، ہر جگہ لکھا ہے میں ابو بکر عمر کے، میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا، میں ابو بکر عمر نے یوں کیا. یہ تینوں نام اکٹھے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ناموں کو اکٹھا دیتے ہیں. صدیق اکبر کی جب تمام اعمال میں سبقت تھی تو اللہ کے نبی نے
امامت میں بھی صدیق اکبر کو سبقت دی اور امامت کراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت سے پہلے حکم دے کر صدیق اکبر کو امام بنایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مصطفیٰ نے ہماری افضل ترین عبادت کا امام صدیق اکبر کو بنا دیا، ہم نے اپنی دنیا کا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا۔ جب افضل عبادت کے امام صدیق ہیں تو دنیا کے امام بھی صدیق ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے مسلے پہ کھڑا کر کے خلافت میں بھی سبقت دے دی صدیق اکبر کو، جیسے اور اعمال میں سبقت تھی اس عمل میں بھی سبقت دے دی۔ کچھ بندے ایک دفعہ اعتکاف بیٹھ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کو اعتراض تھا کہ ان کی خلافت بلا فصل قرآن کریم سے ثابت ہو۔ ہم نے ان سے قرآن کریم منگوایا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی وَسَلِ جَنَّتُ الْأَتْقَى کہ جہنم سے اس امت کے سب سے بڑے تقوی والے بندے کو بچا دیا جائے گا۔ تو جو بندہ سب سے بڑے تقوی والا ہوگا خلیفہ اول بھی وہی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم نے اتقا کہا کہ سب سے زیادہ تقوی والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کلمہ بھی قبول ہے، دو جمعہ ہے، ان کی نماز بھی قبول ہے، ان کا حج بھی قبول ہے، ان کی زکوٰۃ بھی قبول ہے، ان کا صدقہ بھی قبول ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے صدیق اکبر نے عمل کیسے کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دارقطنی میں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ میں نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ میں نے عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی صرف شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نماز پڑھا کرتے تھے اس میں رفع یدین رکوع والا نہیں تھا، جو صدیق اکبر نے نہیں کیا اور رب نے ان کی نماز قبول کی ہے۔ ہم نے بھی اسی طرز پہ نماز پڑھی ہے جس طرز پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی، اور ہم نے پوری امت میں آج تک یہ بات نہیں پھیلائی کہ صحابی کی بات نبی کے خلاف بھی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ صحابی کیسا جو نبی کی بات نہ مانے، جو نبی کی بات نہ مانے وہ تو مسلمان نہیں رہتا، وہ صحابی کیسے ہو؟ اس لیے صدیق اکبر کی نماز وہی ہے جو مصطفیٰ کی نماز تھی۔ اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے بات عرض کر دوں، بہت توجہ فرمائیں۔ ایک چھوٹا سا اہم مسئلہ ہے میرے دوستو، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، نماز میں کیفیات بدلتی رہی، سجدوں میں رفع یدین ہوتا رہا، دو سجدوں کے درمیان رفع یدین ہوتا رہا، 304 صفحہ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہی ہوتا رہا۔ ہر اونچ نیچ پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 278 صفحہ مسند حمیدی جلد 2 پر موجود ہے۔ لیکن میرے دوستو پہلے والا رفع یدین سجدوں والا وہ بھی امت میں کسی نے نہیں دیا اور دوسرا بھی کسی نے نہیں دیا۔ کیوں؟ صدیق اکبر نے خود چھوڑ دیا تھا، اگر مصطفیٰ نے نہ چھوڑا ہوتا تو صدیق اس کو حضور نے چھوڑا، صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے رفع یدین کیا، رکوع سے اٹھے رفع یدین کیا، 2 رکعتوں سے اٹھے رفع یدین کیا۔ دنیا میں 4 حدیثیں ہیں، 5ویں نہیں ہے، 4 حدیثیں ہیں، 5ویں۔ ایک مولوی آیا مامو کانے کا،
کہتا ہے 110 ہے اور ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ہمارے مولانا صاحب چوک میں گئے، انہوں نے کہا مولانا